لے کے سواری جبریل آیا، لے کے سواری، لے کے سواری جبریل آیا، چم چم کے تلیاں سائنوں جگایا، اج تے کو عرشاں تے رب نے بلایا، اللہ اج تے کو عرشاں، اج تے کو عرشاں تے رب نے بلایا، کر سونا جلدی جو لمبڑا سفر ہے، سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے، ساقی کوثر تے شافی مشر ہے، سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے، سارے رسولاں۔ میرے نبی کو جب میرے نبی کو جب معراج ہوا نا تو فرشتہ جب آیا اس نے میرے نبی کے پاؤں کو چوما، اسی لیے تو شعر کہتا ہے نا، وظیفہ بتاتا ہوں ابھی، ایک شعر ہے، لے کے سواری جبریل آیا، لے کے سواری، لے کے سواری جبریل آیا، چم چم کے تلیاں زینوں جگایا، اج تے کو عرشاں تے رب نے بلایا، اج تے کو عرشاں تے رب نے بلایا، کر سونا جلدی لمبڑا سفر ہے، سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے، سارے رسولاں۔ او جگ تے محمد دی نہیں کوئی مثال، محمد دی نہیں کوئی مثال، جگ تے محمد، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او جگ تے محمد دی نہیں کوئی مثال، ریساں کرے کون مدنی دے نالے، سائیں با کمالے اتنا جمالے، سائیں با کمالے، سائیں با کمالے، سائیں با کمالے تے اتنا جمالے، جو جلوہ محمد دا شمس و قمر ہے، سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے، سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے، ساقی کوثر شافی مشر ہے، سارے رسولاں، سارے رسولاں۔ ناظرین، چند دن، چند لمحے باقی رہ چکے ہیں وہ رات آنے کے، جس میں اللہ نے اپنے پیارے نبی، اپنے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو سیر کروائی۔ اس رات کے آنے سے پہلے میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، ایک وظیفہ کر لو، یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا، آپ کے گھر کے تمام معاملات درست ہو جائیں گے، آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ اللہ نے آسمانوں سے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو تحفہ دیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی گارنٹی، اس کی کوئی مثال، اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے وہ پیغمبر تھے کہ ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا، جن کا نام حضرت یونس تھا۔ تو یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگلا تو وہ مچھلی پانی کی تہوں میں چلی گئی، اللہ نے حکم دیا کہ جا کر نیچے بیٹھ جاؤ، اور حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر 3 بڑے امتحان آ گئے۔ سب سے پہلا امتحان، رات دن ہوتا ہے، رات کا اندھیرا ہے، اندھیری کوٹھڑی میں حضرت یونس علیہ السلام، اور مچھلی کے پیٹ کا اپنا اندھیرا، اور پانی کی تہوں کا اپنا اندھیرا، اور وہ ایسی جگہ، اتنا بڑا امتحان، اتنی بڑی مشکل، لیکن اس کے باوجود حضرت یونس علیہ السلام کی اصل حقیقت جو ہے، ان کا جو دل تھا نا، وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوا تھا، اللہ سے نا امیدی نہیں ہوئی تھی،
تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا تھا کہ یونس علیہ السلام ابھی بھی اس حالت میں مجھے نہیں بھولا، مجھے ہی یاد کر رہا ہے، مجھ سے پیار کر رہا ہے، مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ کو جو انسان پکارتا ہے اللہ اس کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر ایک ترکیب رکھی، ایک پیغام دیا۔ تو یونس علیہ السلام نے اس کو امپلیمنٹ کیا، ان کے خیالات میں آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے خیالات میں کیا آیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ رب العزت نے عرش سے یہ کلمات، یہ وظیفہ حضرت یونس کو دیا۔ تو یونس علیہ السلام نے جب پڑھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت اور ذلت دینے والا نہیں، کوئی موت نہیں دیتا، اللہ کے سوا کوئی زندگی نہیں دیتا، اللہ کے سوا کوئی صحت نہیں دیتا۔ تو جب یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اپنے اللہ کی تعریف کی اور اپنے گناہوں کا یہ اقرار کیا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف فرما دے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تو نقصان میں چلا جاؤں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دکھڑا رکھا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس کو آزاد کر دو۔ حضرت یونس علیہ السلام وہ مچھلی اوپر آئی، اور مچھلی جب اوپر آئی سمندر کے کنارے پر تو حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے منہ سے آزادانہ نکال دیا۔ تو جب نکالا تو اللہ پاک نے پھر ایسے بندے کو اللہ اکیلا تو نہیں چھوڑتا، اللہ نے وہاں پر ایک کدو کی بیل کو پیدا کیا، کدو کی بیل۔ تو جب اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس بیل کو، تو اس کا پتا جو ہے، اس کا سایہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آ گیا، اور ایک خاصا اس کدو کی بیل کا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی جیسے مرضی ہو ویسے کرتا ہے۔ تو وہ کدو کی بیل جو ہے نا، اس کا ایک خاصا، اس کے اندر ایک خوبی رکھ دی، وہ ایک ایسی بیل ہوتی ہے، ایسا یہ ایک پودا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نہ مکھی آتی ہے نہ مچھر آتا ہے، کوئی کیڑا مکوڑا نہیں آتا۔ دیکھو نا اللہ کا نظام۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا سایہ چھت وہ بن گئی۔ پھر یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اسی کا سالن، اسی کدو کا، اس بیل کا آپ نے وہ نوش کیا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ کی پاور ہے، یہ سب کچھ میرا اللہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، یہ جو کلمات تھے نا، یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اللہ نے پھر اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے۔ یہ سورۃ انبیاء 87 آیت نمبر ہے۔ تو اس کے اندر اللہ نے یہ لکھا ہے، آسمانوں سے، عرش سے یہ جبرائیل کو کلمات دے بھیجے اور حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس جب انہوں نے پڑھے تو اس کا نفع کیا ہے؟ اللہ پاک پریشانیاں ختم کر دیتا ہے، تکلیفیں اس کے راستے سے ہٹا دیتا ہے، خواہ وہ تکلیف یا پریشانی پیسے کی ہو، یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو، یا کسی کا کوئی خطرہ ہو، یا کوئی کیس وغیرہ ہو، کوئی بیماری ہو کسی قسم کا۔ تو جب انسان یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے شب معراج، میرے نبی کو معراج ہوئی، عرش پر میرا اللہ نے ان کو سیر کروایا، اور جنت، دوزخ، 7 آسمانوں کی سیر، عرش تک بلایا اور اپنے نبی سے ملاقات کی۔ تو واحد ایک نبی اس کائنات کے اندر ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے بائی فیس اپنے اللہ سے ملاقات کی، اپنے اللہ سے ملاقات کی۔ جب انسان اللہ کو دیکھ لیتا ہے نا، اس کے نظارے ہی الگ ہو جاتے ہیں۔
تو جو نہیں دیکھتا بن دیکھے مانتا ہے تو پھر وہ ایک الگ جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو جو دیکھ لیتا ہے عین الیقین حق الیقین، یہ میرے اللہ کا نظام ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو میرے نبی سے ملاقات کی، اور میرے نبی کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے ملاقات کی، عرش پر گئے میرے نبی، تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو، کون سا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں وہ تحفہ لے کر آیا ہوں میرے اللہ جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں پوری کائنات کا مالک ہوں، میں پوری کائنات کا خالق ہوں، میں پوری کائنات کا رازق ہوں، کیا کون سی چیز ہے جو میرے پاس نہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ آپ کے پاس عاجزی نہیں، میں عاجزی لے کر آیا۔ دیکھو نا، عاجزی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ جو انسان عاجز ہو کر رہتا ہے نا، سرنگوں ہو کر رہتا ہے، اپنے آپ کو جھکا کر رہتا ہے، خدا کی قسم اللہ پاک اس کو بلندیوں پر لے جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال، یہ جو درخت ہے نا، درخت، ان میں ایک سفیدے کا درخت ہوتا ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں سیدھا اوپر اکڑا ہوا، اس کے اوپر نہ کوئی پھل ہے، اور وہ اتنا کمزور ہوتا ہے جب طوفان آتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جو جھکا ہوا ہو اس کے اوپر میرا اللہ پھل لگاتا ہے، اور اس کی عزت اور رسپیکٹ ہوتی ہے، اور اس کی لکڑی جو ہے اس کی اپنی ایک پاور ہوتی ہے، اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین اپنے آپ کو جھکا کر رکھو، اپنے آپ کو سفیدے کی طرح اکڑ کر نہ رہو، تو جو اکڑ جاتا ہے پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں، اگر پہاڑوں کے اوپر چڑھنا ہو نا، بلندیوں کے اوپر جھکنا پڑتا ہے، آگے تھوڑا سا جھک کر چڑھنا پڑتا ہے۔ جب اوپر سے نیچے آنا ہو تو انسان اپنے آپ کو اکڑاؤ پیدا کرتا ہے تاکہ میں گر نہ جاؤں، پھر وہ نیچے آتا ہے۔ جو آکڑتا ہے وہ نیچے آتا ہے، جو جھکتا ہے اللہ اس کو بلندیوں کے اوپر لے جاتا ہے۔ یہ ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، اور شب معراج کے آنے سے پہلے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 33 مرتبہ پڑھو، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگو، جو مانگو گے میرا اللہ عطا کرے گا۔ یہ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، یہ شب معراج یہ عام چیز نہیں ہے، یہ ایک خاص میرے نبی کا معجزہ ہے۔ یہ دن، یہ راتیں، یہ لمحے بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ والے جو ہیں ان دنوں میں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کو رکھتے ہیں، اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے آپ کو سنایا اور جو کچھ آپ نے سنا میرے بھائی اور دوستو، یہ آگے اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں آگے شیئر کرو، بس یہی میری طلب ہے تاکہ ہر انسان تک یہ میسج پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔